अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि रोमानिया का वीज़ा कितने का मिलता है। रोमानिया की एम्बेसी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या सवाल जवाब होते हैं। छोटी सी वीडियो है, मुख्तसर है, तो कोशिश करूँगा कि मुख्तसर हो, तो आप ये वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, रोमानिया का वर्क परमिट पहले तो 3 माह के अंदर काम हो रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रोसीजर लेट हो गया है। अब रोमानिया का वर्क परमिट जो कंप्लीट होता है वो कम से कम 6 माह के अंदर होता है। 6 से 8 माह लग रहे हैं, तब जाके रोमानिया का वर्क परमिट आपका मुकम्मल वीज़े तक प्रोसीजर मुकम्मल होगा। जब तक आपको वीज़ा मिल जाएगा, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि 6 माह पूरी प्रोसीजिंग में लग रहे हैं। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स रोमानिया जाएंगे, फिर रोमानिया से वो जो फैक्ट्री का मालिक है, ऑनर है, वो उधर से टेस्ट करवाएगा, अपना स्पॉन्सर लेटर या कहने के ऑफर लेटर निकालेगा, वो टेस्टेड होगा, फिर वो वापस जाएगा, फिर वो पाकिस्तान में आपकी एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा, फिर एम्बेसी कुछ टाइम लेगी, फिर वो अपनी कार्रवाई करेगी, फिर आपको वो कॉल करेगी, ईमेल करेगी, फिर आप जाकर अपना वीज़ा लेंगे, तब ये प्रोसीजर मुकम्मल होगा। दोस्तों, रोमानिया के वर्क परमिट की जो फीस है असल, वो एम्बेसी की फीस है 150 यूरो। 150 डॉलर कह लें, 150 यूरो है। इसके पाकिस्तानी तकरीबन कह लें कि 30,000 रुपया, 32-28 हज़ार रुपया बनता है। वो डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट क्या है, जमा तो रुपयों में होनी है, तो वो तकरीबन राउंड अबाउट उस दिन के हिसाब का फर्क होगा क्या है। और अगर आप रोमानिया के वर्क परमिट की बात करें, अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने कितने का वीजा लिया है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने 3 लाख में ये वीजा लिया है। अगर आपका जो आपको कंपनी या जो जिसके थ्रू आपने वीजा लिया है वो आपको बताएगा मुकम्मल तफसील से कि आपने क्या कहना है, कितने पैसे कहने हैं। नॉर्मल वाइज ये 3 लाख का वीजा है। आप कह सकते हैं कि टिकट समेत मैंने 4 लाख रुपया दिया है। वो आपका बंदा जो एजेंसी व एजेंट बताएगा कि आपने 3.5 लाख कहना है, 4 लाख कहना है, 4.5 लाख कहना है, कि विद टिकट मैंने 4 लाख दिया, 4.5 लाख दिया। असल लीगल फीस यही है जो कंपनी के थ्रू पूरा मुकम्मल प्रोसीजर चलता है। वो तकरीबन कह लें $1,500 है। $1,500 अमेरिकन डॉलर उसका रेट है जो ये वीजे का लेन देन है। तो जो एम्बेसी की फीस है वो सिर्फ 150 यूरो, $150 है। ये आपको बात समझ में आ गई। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने वीजा कितने का लिया, किस एजेंसी से लिया है। अगर आपने वहां कहीं गलत कह दिया कि मैंने ये वीजा 12 लाख में लिया, 14 में लिया, 16 में लिया है, एक तो आप फ्लाई नहीं कर सकते, ये बात ज़हन नशीं कर ले। अगर आपने एयरपोर्ट पे कह दिया कि मैंने ये 12 या 14 या 16 लाख का वीजा लिया है, तो आप फ्लाई नहीं कर सकते, बल्कि वो फिर FI कार्रवाई करेगी, वो उस एजेंसी को पकड़ेगी कि आपने इतना महंगा वीजा कैसे दिया। जो एजेंसी है वो एज ए एजेंट के इंसानी स्मगलिंग के जमरे में आ जाएगी और वो उस पर कार्रवाई होगी और वो पकड़ी जाएगी। इससे बेहतर है कि आप अपनी जो वो बताए उसके मुताबिक ही आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा। अब एम्बेसी में आपसे क्या सवाल जवाब पूछे जाएंगे, मेन मैं आपको बता दूंगा ताकि आप तैयारी कर लें। हर बंदे से, काफी बंदों से, दोस्तों से हमारी बात हुई है। एक रिसेंट बंदा आया, वो मुझे मिला है, वो जर्मनी से, सॉरी, पाकिस्तान से रोमानिया आया, रोमानिया से इटली, इटली से जर्मनी आ गया है। अब उधर वो आगे चला गया है, पता नहीं है, लेकिन मुझे मिला है। मैंने कहा, मैंने उससे बातचीत की, मैं आपको पूरी बात बता दूं। उसने कहा जी, जब मैं एम्बेसी में गया हूं तो 3 लड़कों को अंदर बुलाया उन्होंने। 3 लड़कियां सामने बैठी हुई थी इंटरव्यू के लिए। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि आपका नाम क्या है, आपको इंग्लिश आती है। दोस्तों, अब पहले से थोड़ी सी सख्ती लाजमन हो गई है, थोड़ी सी। वो पूछते हैं कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो आपने क्या ये नहीं कहना कि नहीं, कि ना, या आपने कह देना कि यस। आपने दरमियाना सा जवाब देना ताकि आप दोनों तरीकों से बच सकें। आपने कहना यस, अब लिटिल बिट, कि मैं थोड़ी बहुत बोल सकता हूं, ज्यादा नहीं। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपको वो कंपनी का नाम मुकम्मल याद होना चाहिए। फिर आपकी सैलरी क्या है, जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी सैलरी क्या है, आपको वो बंदा बताएगा, वो एजेंसी का बंदा, वो एजेंट जो आपको तैयार कर रहा है कि आपने $600 यूरो कहनी है, 650, 700, 800,
اس سے زیادہ نہیں، تقریباً 500 سے لے کے 800 یورو کے راؤنڈ اباؤٹ درمیان میں تقریباً وہ بولے گا آپ کو جو آپ نے انٹرویو میں کہنی ہے، 600 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، بڑا ضروری پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں کہ آپ کس کام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو وہ پہلے بندہ بتائے گا کہ میں نے آپ کا ویزا کون سی فیکٹری سے منگایا، کیا کام ہے ادھر، کیا ادھر ٹائل بنتی ہے، کیا ادھر ٹائر بنتے ہیں، کیا ادھر بجلی کا سامان بنتا ہے، کیا ادھر کوئی گارمنٹس بنتی ہے، کیا وہ ادھر کوئی الیکٹریکل سامان بنتا ہے، ادھر کوئی لکڑی کا کام ہے، کوئی لوہے کی فرم ہے۔ یہ لازمن بڑا ضروری سوال ہے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کیا کام کریں گے جا کے ادھر، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ آپ نے کو پوری تیاری کر کے جانی ہے اور پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے بتانا ٹھیک ہے جی میں ویئر ہاؤس میں جا رہا ہوں، یا جہاں بھی جا رہے ہو وہ آپ کو مکمل گائیڈنس ہونی۔ پھر وہ بڑا ضروری سوال پوچھتی ہے کہ آپ کی جو فیکٹری ہے وہ کس سٹی میں ہے، آپ کو اس سٹی کا نام آنا چاہیے۔ آپ جس فیکٹری میں جا رہے ہیں اس فیکٹری کا نام، اس کے مالک کا نام بھی آنا چاہیے، اس فیکٹری کس سٹی میں ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، یہ مکمل ڈیٹا آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی پے کتنی ہے۔ اس کے بعد بڑا ضروری سوال وہ آپ سے پوچھیں گے، کہیں اس کا آنسر غلط نہ کیجیے گا ورنہ آپ کے یورپ آنے کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے، آپ یورپ نہیں آ پائیں گے۔ وہ آپ سے بڑا ضروری کویسچن کرے گی کہ آپ کا کیا یورپ میں کوئی کسی اور کنٹری میں یا شینگن زون میں کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی بہن بھائی ماں باپ کوئی دوست یار کوئی ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا ہاں تو وہ پوچھے کہ کیا آپ رومانیہ جانے کے بعد کیا آپ آگے اس کے پاس جائیں گے، تو پھر آپ نے کہہ دیا میں سائر کے لیے جاؤں گا، تو وہ ڈاؤٹ فل میں پڑ جائے کہ یہ بندہ سلپ ہو جائے گا۔ آپ نے اگر کوئی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کا آنسر نو میں دیں کہ میں رومانیہ ہی جاؤں گا اور رومانیہ میں رہوں گا، جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہی بہتر ہے۔ پھر وہ پوچھے کہ آپ آگے یورپ میں کہیں اور کنٹری میں جانا ہے، آپ نے کلیئر پوچھے گی، آپ نے کہنا کہ نہیں میں رومانیہ جاؤں گا، اپنا کام کروں گا اور بہترین ہے میرے لیے۔ یہ چند ایسے سوال ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی، آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی فیکٹری کا نام کیا ہے، آپ کی فیکٹری کس سٹی میں ہے، آپ کے جو آنر ہیں فیکٹری کے مالک ہیں اس کا نام کیا ہے، آپ کا یورپ میں کوئی اور ہے، نہیں، آپ یورپ جائیں گے آگے، آپ نے کہنا نہیں۔ یہ مین کویسچن یہی ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو یس نو کر دیں گی، اور انگلش کا سوال نہ آپ نے نو میں دینا ہے نہ یس میں دینا ہے، یس کہہ کے ساتھ ہی کہنا کہ لٹل بٹل ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی پوچھ سکتی ہے کہ جس کام کے فار ایگزامپل آپ گارمنٹس کی فیکٹری میں جا رہے ہو، کیا پاکستان میں آپ کو گارمنٹس کا کوئی تجربہ ہے، تو آپ اسے کہہ سکتی ہیں، کیونکہ اسی ٹائم اس نے آپ سے کام کروا کے نہیں دیکھنا کہ آپ کو گارمنٹس کا کام آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ کو لکڑی کا کام آتا نہیں آتا، آپ کو لوہے کا کام آتا نہیں آتا، آپ کو بجلی کا کام آتا ہے یا نہیں آتا، اس نے پوری فرمیں نہیں کھولی ہوئی۔ آپ اس کو ایمبیسی میں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے گارمنٹس کا کام کیا ہوا ہے، میرا 2 یا 4 سال کا تجربہ ہے۔ اس سے وہ زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اور اکثر دوستوں کے ایجنٹ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کہنا ہے کہ جس شعبے میں جا رہا ہوں وہ بتائے گا آپ کو، اور اس میں میرا ایکسپیرینس ہے۔ ایسے تو کام ہے نا کہ ایک بندہ منہ اٹھائے اٹھ کے کہے جی میں گارمنٹس کے لیے جا رہا ہوں لیکن میں گارمنٹس کا کام نہیں جانتا، یہ تو تھوڑا غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ کہنا ہے تو مجھے کام کا ایکسپیرینس ہے، اور کبھی بھی اپنے انٹرویو میں یہ نہ بولیے گا کہ جی میرا کوئی یورپ میں ہے یا میں آپ آگے جانے کا یورپ کا خواہش مند ہوں، ورنہ آپ ریجیکٹ ہو گئے، آپ کا سفر وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں، ہاں لاسٹ بڑی ضروری بات ہے، لاسٹ کوئی گروپ آ رہا تھا ادھر مڈل ایسٹ میں، قطر میں، دبئی میں، اس ایئرپورٹ سے وہ کراس کرنے لگے لیکن ان کو وہ پکڑے گئے، ان کے جو سٹیکر ہیں وہ 2 نمبر تھے۔ دوستو کچھ لوگوں کی ایجنسیوں نے ایجنٹوں نے لوگوں سے وہی 14 لاکھ روپے لیے لیکن سٹیکر 2 نمبر لگا دیے اپنی مرضی سے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے امبیسی میں خود گئے ہیں، امبیسی میں خود ہم نے ویزے آپ کے لگوا کے لائے ہیں، لیکن وہ 2 نمبر سٹیکر تھے، وہ رستے میں پکڑے گئے ہیں۔ اب 1 ویک یا 2 ویک وہ رکھیں گے، ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو بیک لگائیں گے، وہ واپس پاکستان جائیں گے، پھر پاکستان FIA ان کی خاطر توازے کرے گی، ان کی مہمان نوازی کرے گی، پھر وہ آگے نکلیں گے۔ اس لیے اگر کوئی بھی بندہ آپ کو امبیسی نہیں لے کے جاتا تو خدارا آپ کا ویزا 1 نمبر نہیں، آپ کا ویزا 2 نمبر ہے۔ اگر آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا، آپ کو ای میل کے ذریعے اپنے پاسپورٹ کی کال نہیں آتی کہ اپنا پاسپورٹ لے لیں، ای میل نہیں آتی، آپ کا پاسپورٹ یا آپ کا سٹیکر 2 نمبر لگا ہے،
اگر آپ انٹرویو کے لیے آپ پاسپورٹ لینے کے لیے خود نہیں گئے تو یہ 2 نمبر ہے. یہ لاسٹ ویک ہی ایسا ہوا ہے کہ کچھ بندے پکڑے گئے ہیں, تو 5 کے 7 بندے تھے اور وہ 2 نمبر سیکر ان کے نکلے ہیں, وہ ابھی شاید آج کل میں واپس جانے والی ہوں. تو یہ بہت احتیاط کیجئے گا. جب پاکستان سے فلائی کرنا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ادھر کہنا ہے کہ میں نے $1,500 میں ویزا لیا ہے اور ٹکٹ کا خرچہ ایکسٹرا بتانا ہے, اور امبیسی میں کتنے پیسے دیے ہیں, $150 آپ نے فیس جمع کروائی ہے. اس کے بعد جب آپ رومانیہ لینڈ کرتے ہیں, دبئی وغیرہ کراس کرتے ہیں یا قطر وغیرہ, جہاں سے بھی آپ کی وایا ٹکٹ ہے, جب آپ رومانیہ میں آ جاتے ہیں تو یہ مت سوچے کہ آپ رومانیہ میں اتر گئے اور گئے نہیں. جب تک آپ کو اگلی فیکٹری کا مالک آنر آپ کو ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آتا تو آپ یہ یاد رکھیں, آپ ایئرپورٹ کراس نہیں کر سکتے, آپ گرین چینل کراس نہیں کریں گے, آپ ایئرپورٹ کے اندر ہی رہیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ جو بندہ آپ کا ویزا لگوا رہا ہے وہ بندہ آپ کو بتائے گا, آگے سے اس کا بندہ جو فیکٹری کا ویزا اس نے لیا ہے وہ آنر آپ کا مالک آپ کو لینے آئے گا, تب رومانیہ والے باہر نکالیں گے. لاسٹ ٹائم کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ رومانیہ سے بیک لگی اور واپس ہو گئے ہیں, ان کا بھی 14 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا. یہ 2-3 احتیاطیں ہیں, آپ کو بے شک غلط لگیں لیکن ذہن میں رکھیں, اگر آپ امبیسی نہیں گئے تو آپ کا سٹیکر 2 نمبر ہے, آپ کا ویزا 2 نمبر ہے. اگر آپ رومانیہ میں پہنچ گئے ہیں, آپ کو کوئی لینے نہیں آتا, کوئی ریسیو کرنے نہیں آتا فیکٹری کا آنر, تو آپ واپس جائیں گے, آپ رومانیہ میں ان نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دوست دعا میں یاد رکھیں, اور ایک چھوٹا سا میسج نوٹ کر لیں, اگر آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر جو اس چینل پہ میرا نمبر ہے, یہ نمبر میرا کانٹیکٹ پہ تھا 2 سال کا, یہ بند ہو رہا ہے, بند ہو گیا ہے, 1-2 دن میں بند ہو جائے گا. تو پلیز یہ یاد رکھیں, اگر آپ نے میرا واٹس ایپ نمبر لینا ہے تو میرا دوسرا چینل ہے مرزا شکیل ٹریول. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, مرزا شکیل ٹریول. آپ اس پہ جائیں گے, اس کی ویڈیو میں میرا نمبر ہے, آپ وہاں سے نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوست دعا میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.